حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ ملک الموت ہے، سب کی روحیں قبض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مرتبہ پوچھا، اسرائیل اتنی لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، کبھی کسی پہ ترس بھی آیا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ 2 شخصوں پر مجھے ترس آیا تھا۔ ایک پہلا تو وہ شخص ہے، ایک کشتی تھی جو پانی میں جا رہی تھی، ایک طوفان کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی، اس میں ایک عورت تھی جو حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اس نے خوف کی وجہ سے بچہ جنا۔ اب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے حکم دیا کہ ماں کی روح قبض کرو۔ مجھے اس بچے پہ ترس آیا تھا کہ اگر ماں مر جائے گی تو سمندر میں بچے کا کیا ہوگا، اس بچے پہ مجھے ترس آیا تھا۔ تو دوسرا شخص جس کے اوپر مجھے ترس آیا تھا وہ تھا شداد۔ شداد بہت ایک ایسا شخص تھا، اللہ کا بڑا نافرمان، جو بڑا بادشاہ بھی تھا۔ وقت کے نبی اس سے جا کے کہہ رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مان لو، تو اس نے کہا اگر میں اللہ کی مان لوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ تو جو وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تجھے اللہ جنت دیں گے، جنت میں نہریں ہوگی، باغات ہوگی، بہل ہوں گے، حوریں ہوگی۔ تو اس نے کہا میں دنیا میں ہی جنت بناؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، لوگوں کو حکم دیا کہ دنیا میں جنت بنائی جائے، ایک بہت بڑی زمین پر اس نے باغات لگائے، محل بنائے، عورتیں بھی رکھی حوروں کی طرح، نہریں بنائی۔ تو بہت دنوں کے بعد وہ جب جنت تیار ہو گئی، دنیا کی جنت، وہ جنت تو کوئی بنا بھی نہیں سکتا، لیکن دنیا کے اعتبار سے ایک جنت بنایا۔ جب اس کے آدمی اس کے پاس آ کے کہا کہ حضرت جنت تیار ہو گئی ہے، تو وہ آیا آدمیوں کے ساتھ جنت دیکھنے کے لیے، اپنی سواری پہ سے اترا، جنت میں جانے کے لیے ایک قدم جنت کے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے۔ جب ایک قدم جنت کے اندر رکھا تو دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا بھئی ایک مہلت مجھے دے دے، میں نے بڑی مشکل سے جنت بنائی ہے، ایک جنت کا ٹرال مار کے آتا ہوں، اور صرف ایک موقع دے دے، بس ایک ٹرال مار کے آتا ہوں، اس کے بعد روح قبض کر لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے، روح قبض کر لی، وہ وہیں پر مر گیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اس شخص پہ ترس آیا تھا، یہ 2 شخصوں پر مجھے ترس آیا تھا۔ تو اللہ نے کہا اسرائیل یہ 2 شخص نہیں بلکہ ایک ہی شخص ہے، وہ جو بچہ تھا، کشتی ٹوٹی تھی، ماں مر گئی تھی، تم نے کہا تھا بچے کا کیا ہوگا، تو اسی بچے کو میں نے پال کے بتایا، اور ایسا پال کے بتایا، ایسی بادشاہت دی کہ یہ خود اب اللہ کے اس کے نافرمانی بھی کرنے پہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا پالنے والے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پال کے اس طرح پال کے بتایا، تو دیکھو پالنے والے اللہ ہے۔ ہم اپنے مال سے، کاروبار سے، تجارت سے، ملازمت سے، کارخانے سے، جاب سے نہیں پل رہے، بلکہ اللہ پال رہا ہے۔ دنیا میں صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو کماتا ہے اور کھاتا ہے، باقی 17,998 مخلوق، 17,999 مخلوق میں سے ایک مخلوق انسان ہے اشرف، باقی کے سارے جتنے بھی مخلوق ہیں وہ بغیر کمائی کے اللہ تعالیٰ ان کو پال کے بتاتا ہے۔ ایسی مچھلی، سمندر میں مچھلیاں ہیں جو روزانہ ٹن کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پال رہا ہے۔ ایسے جانور ہیں جو روزانہ تازہ جب تازہ خون پیتے ہیں، اللہ ان کو بھی پال رہا ہے۔ جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پیر نہیں ہیں، جن کا کوئی کاروبار نہیں، اللہ ان کو پال کے بتا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں، کرونا کے دور میں ہم سب گھر میں بیٹھ کے تھے، یہ بات تو ہم نے سنی کہ فلاں شخص بیماری سے مر گیا، کرونا سے مر گیا، لیکن یہ بات تو سننے میں نہیں ہے کہ کوئی بھوک سے مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، اللہ پال رہے ہیں، اللہ پال کے بتائیں گے، اس لیے ذہن میں سے نکال دے کہ اللہ پالتا ہے، اور مقدر پہ یقین